بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنوعی بال لگوانا۔ بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ میرے سر کے بال نکل رہے ہیں، میں بال لگانا چاہتا ہوں۔ ایک عالم سے میں نے یہ سنا کہ مصنوعی بال لگانے سے سر پر مسح نہیں ہوتا، تو لہذا آپ سے رہنمائی مطلوب ہے، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ سوال بہت ہی اچھا سوال ہے اور بہت ہی اچھا اس وقت معاشرے کے اندر اس کی ضرورت بھی ہے، اسے چیزوں کے متعلق علم حاصل کرنا اور معلومات حاصل کرنا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سر پر مصنوعی بال لگانے کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ بال دوسرے انسان کے ہوں، اپنے نہ ہوں، یعنی کسی اور انسان کے ہو، کسی دوسرے انسان کے ہو، تو ان کا لگانا گناہ کبیرہ ہے، اور انسانی بال لگوانے والوں پر حدیث شریف میں لعنت وارد ہوئی ہے۔ اور اگر مصنوعی بال انسان یا خنزیر کے نہ ہوں تو ان کا لگوانا جائز ہے، البتہ مصنوعی وگ جو ہوتی ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنوعی بال لگوانا۔ بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ میرے سر کے بال نکل رہے ہیں، میں بال لگانا چاہتا ہوں۔ ایک عالم سے میں نے یہ سنا کہ مصنوعی بال لگانے سے سر پر مسح نہیں ہوتا، تو لہذا آپ سے رہنمائی مطلوب ہے، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ سوال بہت ہی اچھا سوال ہے اور بہت ہی اچھا اس وقت معاشرے کے اندر اس کی ضرورت بھی ہے، اسے چیزوں کے متعلق علم حاصل کرنا اور معلومات حاصل کرنا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سر پر مصنوعی بال لگانے کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ بال دوسرے انسان کے ہوں، اپنے نہ ہوں، یعنی کسی اور انسان کے ہو، کسی دوسرے انسان کے ہو، تو ان کا لگانا گناہ کبیرہ ہے، اور انسانی بال لگوانے والوں پر حدیث شریف میں لعنت وارد ہوئی ہے۔ اور اگر مصنوعی بال انسان یا خنزیر کے نہ ہوں تو ان کا لگوانا جائز ہے، البتہ مصنوعی وگ جو ہوتی ہے یہ مصنوعی وگ لگانے میں اگر کسی کو دھوکہ دینا مقصود ہو تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی اس عورت پر جو اپنے بالوں میں کسی دوسرے کی بالوں کا جوڑ لگائے، اور اس عورت پر جو کسی دوسری عورت کے بالوں میں اپنے بالوں کا جوڑ لگائے، اور جسم گودنے اور گدوانے والی پر بھی لعنت فرمائی ہوئی ہے۔ سر کے مصنوعی بال اگر گوند سے اس طرح چپکائے گئے ہوں، یعنی اس قسم کی گوند لگائی گئی ہو کہ وہ ایسے سر کے ساتھ چپک گئے ہوں کہ وہ سر کا حصہ بن گیا ہو، سر کا جزو بن گیا ہو، بدن کا حصہ بن گیا ہو، اور اصل سر تک پانی پہنچانا بالکل مشکل ہو گیا ہو، اور جس گوند سے چپکائے گئے ہیں وہ سر کا جزو بن گیا، تو مصنوعی بالوں پر مسح ہی کافی ہوگا، ایسے بال ہو۔ اور اگر وہ آسانی سے سر سے جدا ہو سکتے ہوں تو اس کو ہٹا کر مسح کرنا چاہیے۔ اگر مصنوعی بالوں پر مسح کرنے کی صورت میں سر کے چوتھائی حصے تک پانی کی تری نہیں پہنچی تو سر کا مسح ادا نہیں ہوگا۔ اور اگر کسی انسان کے اپنے ہی بال ایک جگہ سے نکال کر اسی انسان کے سر میں بذریعہ آپریشن ان کی پیوند کاری کر دی جائے، اس طور پر کہ وہ بال اصل بالوں کی طرح جسم کا حصہ بن جائیں اور مستقل بڑے بھی ہونے لگ جائیں، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی نے اس طرح بال لگوا لیے تو اس پر مسح کرنے سے مسح ہو جائے گا۔ لیکن بال گرنے کی وجہ سے اضافی بال لگوانا ایسی خاص ضرورت نہیں ہے جس کی وجہ سے آپریشن کی تکلیف اور مشقت برداشت کی جائے، اس لیے ایسے آپریشن سے اجتناب کیا جائے۔